بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں آگ لگی تو کیا اس پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے؟ یہ تو قدرتی چیز ہے اور ایک ڈیزاسٹر ہے، تو اس پر مسلمانوں کا تو کردار بھی کوئی نہیں ہے، تو مسلمان کیوں بغلے میں جا رہے ہیں اور کیوں اس کو غزہ سے جوڑ رہے ہیں؟ یہ جو بات اس طرح کی کرتا ہے وہ اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تھا ایران کو، تو ایران والوں نے آپ کا خط مبارک پھاڑ دیا، تو آپ نے فرمایا اللہ ان کو پھاڑ دے۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کی بیٹی آ گئی، اور بیٹی جب حکمران بنی تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس کا حکمرانی عورت ہو۔ تو اس طریقے سے ان کو پاش پاش اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا نا، فوج تو نہیں بھیجی تھی، بد دعا دی تھی، اللہ نے قبول کر لی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بد دعا کوئی کردار نہیں ہے؟ مسلمانوں کا تو اسلحہ ہی یہ دعائیں ہیں جو مسلمانوں کے حق میں اور کافروں کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو کیا امریکہ نے افغانستان میں کتنے لاکھ مسلمان شہید کیے؟ امریکہ نے عراق میں کتنے لاکھ مسلمان شہید کیے؟ امریکہ نے لیبیا میں اور سوریا میں کتنے لاکھ مسلمان شہید کیے؟ عراق میں کتنے لاکھ مسلمان شہید کیے؟ تو کیا مسلمانوں نے اس کے خلاف کوئی بد دعا نہیں دی؟ اللہ نے اس کے نتیجے میں آج اگر وہاں ان کو آگ ایسی لگائی ہے اور وہ بے بس ہو گئے ہیں، اور وہ پوری مشنری کے باوجود، ابھی ان کا بیان آیا تھا، ہم قدرت سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قدرت کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت کہنا چاہیے۔ یہ نیچری لوگوں کا عقیدہ ہے، قدرت کے نظارے دیکھ لو، قدرت کے مناظر دیکھ لو، قدرتی طور پہ ایسا ہو گیا۔ یہ غلط لفظ ہے، کہنا چاہیے اللہ کی قدرت کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ قدرت رب ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی قدرت سے ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے جو ظلم مسلمانوں پہ کیے وہ تو کیے، اب اس آگ سے 2-3 دن پہلے وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا تقسیم انعامات کا، 3-4 فلمیں تھیں، ان میں سے پہلا کون ہے، سیکنڈ کون ہے، ووٹنگ ہونی تھی۔ ایک فلم کو ووٹ ملے 10-12، ایک کو ملے 8-10، اور ایک کو موم کے بارے میں، والدہ کے بارے میں فلم تھی، اس کو 3 ووٹ ملے، 4 ووٹ ملے، اور ایک تھی اللہ کے بارے میں، اس کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ جب اس نے اعلان کیا جناب اللہ کے بارے میں جو فلم تھی اس کو کوئی ووٹ نہیں ملا، تو مجمع ہنسا اور مذاق کیا رب ذوالجلال کو، اور پھر اس اعلان کرنے والی نے، اللہ ان سب ظالموں کو غارت کرے، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علاقے میں یہ علاقہ گاڈ لیس ہے، یہاں رب کی کوئی گنجائش نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جو غصہ غضب حرکت میں آیا، آگ لگی اور تیز ہوا تھی۔ رب ذوالجلال اتحادی فوجوں پر ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ یہ کوئی شک ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر مسلمانوں کو مارا ہے؟ اور کوئی شک ہے کہ فرانس اور برطانیہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتحادی فوجیں ہیں، اور ان اتحادی فوجوں کو جب مدینے پہ حملہ آور ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ان کو آگ نے نہیں جلایا، ان کو ہوا نے جلایا۔ وہ پانی گراتے ہیں اور ہوا اس پانی کو غیر مؤثر کر دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ہوائیں بھیجیں، اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور جو خندق کے اس پار تھے کافر اتحادی فوجیں، ہوا چلی، سردی شدید تھی، اور وہ جلاتے تھے دیگ کے نیچے، دیگ الٹ جاتی اور ہوا خیمے کو لگ جاتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میدان ہو اور اس میں خیمے جل چکے ہوں، اور چھپنے کی کوئی سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، شدید سرد ہوا ہو، تو کتنا کہ آپ ٹک جائیں گے۔ تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور وہ وہاں سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ہوائیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز رب کا لشکر ہے، اور وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں جی وہ تو قدرتی ہے، قدرت کون ہوتا ہے؟ یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے، کوئی تنکا نہیں حرکت کرتا میرے رب کی اجازت کے بغیر۔ تو وہ کبھی مسلمانوں کو آزمانے کے لیے اور کبھی ان کو سزا دینے کے لیے ان کے خلاف فیصلے کرتا ہے، کبھی کافروں کو سزا دینے کے لیے ان کے خلاف کرتا ہے، اکثر اوقات کافروں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ بعد میں پکڑے۔ یہ سب اس کی حکمتیں ہیں، کس کو جلدی پکڑنا ہے، کس کو لیٹ پکڑنا ہے، کس کو نہیں پکڑنا ہے، آخرت میں پکڑنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ہمیں قتل کریں
اور آج ہمیں ان کے گھر جلتے نظر آئے تو وہ ہمیں خوش ہونے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ یہ بہت بڑی ایمان کی کمزوری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اور رب ذوالجلال نے ان کو پکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید غارت کرے جتنے بھی ظالم ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایسا بھی شامل ہے جس کا گھر جلا ہے اور وہ ان کا ساتھ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو ان میں جب کوئی بستی اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، جب اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر ان کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، وہ فسق و فجور کرتے ہیں، اور یہ علاقہ فسق و فجور کا محور تھا، اور جب وہ ایک ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں تو پھر فدمرناہم تدمیرا، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہوتے، فرمایا جب ریلا چلتا ہے تو سب تباہ ہو جاتے ہیں، ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو جو اچھے تھے ان کو اچھائی ملے گی، برے تھے ان کو برائی ملے گی، اور اگر ان کو تکلیف آئی ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی اللہ اجر کا ذریعہ بنا دے، لیکن روٹین میں اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور دنیا والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، کبھی بچوں کو بچایا انہوں نے یا کسی کا فرق کیا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال ان کو ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رہ گئے ظالم، ان کو بھی غارت کرے، مظلوموں کی مدد کرے، مسلمانوں کو اٹھنے کی توفیق دے، اور مسلمانوں کو جہاد کے شہادتوں کے راستے پر چلائے، دعوت اللہ اور توحید کے راستے پر چلائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔